بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کروں گا. 3-4 خبریں میرے پاس. ایک تو یہ کہ خان صاحب نے زرداری صاحب کی گردن پہ انگوٹھا رکھ دیا ہے اور خان صاحب انتقام لینے لگے ہیں. سیاسی انتقام لیں گے زرداری صاحب سے اور وہ لیں گے بھی انہی کے شہر سے. نمبر 1. نمبر 2 جو خبر ہے وہ ہے کہ حافظ صاحب بدستور حافظ صاحب مزید ترقی کرنے والے ہیں. حافظ صاحب مزید آگے بڑھنے والے ہیں. وہ بھی آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کروں گا. اور 2 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں. بالکل خاموشی سے ہوئی ہے اور اس ملاقات کو اب ہمارے کچھ دوستوں نے کوئی امپورٹنس نہیں دی، یعنی کہ اتنی بھرپور قسم کی کوریج نہیں دی. بس ٹکر شکر چلا کے فارغ کر دیا کہ ملاقات ہوئی ہے. وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 بڑوں کی ملاقات اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے آنے والے دنوں میں. لیکن اس سے پہلے ذرا چھوٹی چھوٹی خبریں لیکن امپورٹنٹ ہیں، اہم ترین خبریں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اعتماد، چودھری پرویز الہی صاحب کا اعتماد دیکھیں تو وہ بحران کن ہے. بالکل پر اعتماد ہے، کانفیڈنٹ بلکہ اوور کانفیڈنٹ ان کا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں انفولڈ ہوں گی چیزیں تو خان صاحب کے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں ہو جائے گا. چودھری پرویز الہی صاحب کیا اتنی سادہ ہیں کہ وہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ کل وہ جاتے جاتے ایک جملہ بول کے گئے تھے بہت ہی اہم، میں نے پچھلی ولاگ میں ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب بیوقوف ہیں، ان کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. انتخابات ہو رہے ہیں، اگلے 3 مہینوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، عام انتخابات ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ اس طرح کی بات وہ کر کے آگے نکل گئے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کے درمیان جو اتحاد ہونے جا رہا ہے، بلکہ قاف لیگ ضم ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور چودھری پرویز الہی صاحب صدر بن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو اتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو یہ بے سبب نہیں ہے. اس لیے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM وہ بہت پر اعتماد ہے اور وہ بھی بلا کا اعتماد ہے ان میں. اور ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور کل سے بہت وہ کر رہے ہیں جی 35 پنکچر لگا دیے. مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن وہ بڑی گیم رہی ہے. یہ بڑی گیم کس طرف جائے گی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن بڑی گیم ہو رہی ہے، بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور جو کھیلنے والے ہیں وہ خاموشی سے مزے لے رہے ہیں. اور اس وقت پلیئرز میدان میں اترے ہوئے ہیں، پراکسیز میدان میں ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ کیا یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا. دوسری سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس کا اعلامیہ آیا تھا، اس میں ایک واضح طور پہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ معاشی استحکام سے. جب تک معاشی استحکام، اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ مضبوط گورنمنٹ ہو. اور آرمی چیف نے ایک بات کی تھی کراچی میں کہ قومی اتفاق کا رائے ضروری ہے معیشت کے استحکام کے لیے، اور اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز، تمام فریقین جو ہیں وہ مل بیٹھے. کل چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بات کی. وہ بات یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف واپس آ رہی ہے. ہم نے سنا ہے نیب قوانین میں جو ترامیم کے خلاف پیٹیشن عمران خان صاحب کی گئی ہوئی ہے، تو اس کو انہوں نے ویلکم کیا تھا کہ عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں. اخبارات کی اطلاع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واپس آئیں گے تو حکومت ان کو ویلکم کرے گی، مل بیٹھیں گے اور ترامیم کے معاملے کو بھی اتفاق رائے سے کریں گے اور باقی چیزوں کو بھی آگے بڑھائیں گے. تو پارلیمان میں ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے اداروں کو مضبوط بھی کرنا ہے اور اداروں سے کام لینا ہے، ہم نے ہر کام خود نہیں کرنا. یہ خاص طور پہ یہ بات کی گئی. اور اس کے بعد پھر ایک اور خبر چلی، اور وہ خبر چلی کہ چیف الیکشن کمشنر ملاقات کے لیے آئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے. اور یہ ملاقات آدھا گھنٹہ 30 منٹس تک جاری رہی. میرے خیال میں یہ ملاقات اس سے زیادہ تھی، اور اس ملاقات میں یہ ملاقات بھی انتہائی اہم ہے. ہم اس پہ کوئی کیا سرائی نہیں کر سکتے. 1-on-1 ملاقات تھی، اور اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بلایا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے تو پھر بہت ہی یہ غیر ضروری امپورٹنٹ میٹنگ تھی، یا پھر چیف الیکشن کمشنر صاحب کی ریکویسٹ پہ یہ ملاقات ہوئی ہے. تو ملاقات یہ غیر معمولی تھی اور اس میں انتہائی اہم امور زیر بحث آئے. میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ ملاقات معمولی ملاقات نہیں تھی، ایک بات. اور اس کے نتائج جو ہیں آنے والے دنوں میں کچھ ایسے اقدامات ہونے شروع ہو جائیں گے جس کے بعد اندازہ ہو سکے گا.
پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور وہ یہ کہ کل ایک طرف خبر آئی، ایک چھوٹی سی خبر چلی، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت کس حال تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایک خبر چلی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک ہو گیا، آئی ایم ایف نے بات چیت سے انکار، مذاکرات تو دور کی بات ہے، بات چیت سے انکار کر دیا، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے امپلیمنٹ کریں، پہلے چیزیں امپلیمنٹ کریں 3-4 کر کے۔ نمبر 1، ڈالر کو آپ مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ طے کرے ڈالر کا، اور پاکستان روپی کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ طے کرے، اس کو اوپن چھوڑیں، اس کو کنٹرول نہ کریں۔ یہ اسحاق ڈار صاحب نے جب سے آئے ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور اس سے ڈالر جو ہے وہ بے قابو ہو گیا۔ بے قابو کیا ہونا تھا، وہ مل ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور پاکستان میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو ایک تو وہ کہتے ہیں ڈالر کا معاملہ حل کریں، دوسرا بجلی کی قیمتیں، تیسرا گیس کی قیمتیں، فیول کی قیمتیں، یہ سارا بڑھائیں تاکہ آپ کا ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس ٹیکس ریونیو کتنا ہے، اور اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ پہلے پچھلے جو آپ کو ہدایات دی گئیں جو اس کو پورا کریں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ تو اس حد تک ڈیڈ لاک ہے۔ دوسری قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ روڈ میپ، اکانومی کو ٹھیک کرنے کا روڈ میپ، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے جو بریفنگ دی تھی اس میں سارا ملبہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور 3.5 سال کی حکومت میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد آگے نکل گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا آپ روڈ میپ لے کے آئیں۔ روڈ میپ ابھی تک انہوں نے تیار نہیں کیا، بلکہ وہ کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ حکمرانوں کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، اور حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ملبہ جو ہے، ان کا وزن پاکستان کے ادارے اٹھائیں گے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اٹھائے گی، اور ہمیں بالکل ایسے رکھا جائے گا جیسے ہم کو بہت ہی زیادہ لاڑلے پالے اور ہم ناگزیر ہیں اور ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے، یہ سوچ یہ ختم ہونے والی ہے، اور اسی لیے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کے بعد اگلا کام ایک اور بھی دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ویلکم کر رہے ہیں، سپریم کورٹ ویلکم کر رہی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ معاملہ ابھی ہیئرنگ ختم ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کا اس سے مقدمہ مزید مضبوط ہو گیا ہے، کیونکہ اب معاملہ سپریم کورٹ پہ اگر جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، جا کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ ایک تماشا لگایا ہوا ہے، جب دل کرتا ہے استعفے منظور کر دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے رکھ لیتے ہیں۔ تو اب جو بقیہ ارکان ہیں وہ ابھی بھی ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ گئے تو لیڈر آف اپوزیشن پھر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، راجہ ریاض صاحب فارغ ہو جائیں گے، اور راجہ ریاض صاحب کی جو پوری کے پوری 23 ممبرز ہیں وہ اس پاکستان تحریک انصاف، اصل پاکستان تحریک انصاف جو اس کے نیچے آ جائیں گے، اور پھر پارلیمانی پارٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی، جو ڈیسیجن لے گی، جو فیصلہ کرے گی، وہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ کہلائے گا، کیونکہ یہ جو ہے سپریم کورٹ اس بات کو اسٹیبلش کر چکی ہے اپنے ججمنٹ میں کہ پارلیمانی لیڈر ہی پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے، اور وہی اسی کا فیصلہ لاگو ہوتا ہے۔ فلور کراسنگ ہو، ووٹ دینا ہے، ووٹ نہیں دینا، یہ سارے معاملات، تو وہ ابھی بھی ان کی تعداد جو ہے وہ 75 ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ 75 وہ ہیں، اور اس کے بعد باقی یہ آ جائیں گے، تو اس کی تعداد جو ہے وہ بدستور ان کی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اس سے جو استعفے منظور کیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جبکہ دوسری جانب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے اندر اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور پاکستان جب تک نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ واپس نہیں آتی، وہ پارٹی کو لیڈ نہیں کرتے، اور ان کے چہرے پارٹی ورکرز کو اور پارٹی لیڈرز کو نظر نہیں آتے، تب تک یہ آپ یوں سمجھے کہ نون لیگ کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے عرصے سے روپوش ہیں، روپوش سے مراد ہے سیاسی طور پہ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور وہ پارٹی پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور پارٹی کے فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب پارٹی لاوارث ہو گئی، آپ تشریف لائیں، اور وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔ یہ جو ضمنی الیکشن کروانا چاہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ضمنی الیکشن ہوں گے۔ یہ ضمنی الیکشن جو پاکستان جو ایم این ایز کی ابھی سیٹیں خالی ہوئی ہیں، 35 سیٹیں خالی کی ہیں،
مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ہم نے حصہ نہیں لینا، اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ANP یہ الگ ہے، اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے BAP بھی چلی جائے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم الگ ہیں۔ BNP مینگل بھی زرداری صاحب کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم الگ، مولانا فضل الرحمان صاحب کا فیصلہ اپنا، ہمارا اپنا ہوگا۔ اس لیے دوسری عمران خان صاحب نے کہا کہ 35 سے 35 حلقوں میں الیکشن میں لڑوں گا، خود لڑوں گا، ضمنی الیکشن کروائیں، میں میدان میں اتروں گا اکیلا۔ تو یہ سارے کے ساری چیزیں اس طریقے سے بڑھ رہی ہیں، اور اب یہ بات اور بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو واپس جانا چاہتی تھی، لیکن یہ واپس اب لینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اگر یہ گئے تو معاملہ سارے کا سارا ہو جائے گا خراب۔ تو بہرحال چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب خاموش ہیں، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی واپسی کی تاریخ کا نہیں بتایا گیا۔ مریم صاحبہ کا ہے کہ وہ واپس پہنچیں گی، اور نواز شریف صاحب ابھی تک نہیں پہنچیں گے، کیونکہ ابھی تک انتخابات کے بارے میں وہ سیریس نہیں ہے کہ ہم انتخابات کروائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 2 صوبائی اسمبلیاں جو تحلیل ہو چکی ہیں، اس کے بعد 35 قومی اسمبلی کی نشستیں اور مزید ابھی ہونی ہیں، تو کیا ان ساروں پہ ضمنی الیکشن کروائیں گے، اور وہ بھی صرف 4 مہینے پہلے، جبکہ 4 ماہ کا فرق رہے گا، 4-5 مہینے کا، اس سے پہلے الیکشن کروائیں گے اور اتنی بڑی ایکسرسائز کریں گے۔ تو یہ چیزیں کچھ لگ نہیں رہیں، اور میرا نہیں خیال کہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے، یا تو وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، اور جو سوچ رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا موڈ ذرا تھوڑا سا مزاج تبدیل ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب آ گئے میدان میں، انہوں نے کل باجوہ صاحب کو ٹھیک ٹھاک لتاڑا ہے، اور کیپٹن صفدر صاحب جب لتاڑتے ہیں اور ان پہ انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ ساری کھیل کا ذمہ دار، ساری بربادی کے ذمہ دار باجوہ صاحب ہیں، جو اس وقت دبئی میں سفید سونا خرید رہے ہیں، اور یہ انہوں نے کل گفتگو کی ہے، اپیئر ہوئے ہیں، اور وہ باقاعدہ تسلی سے انہوں نے یہ ساری سنائی ہیں باتیں، اور دبئی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور میں آنے والی دنوں میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ اور بھی اہم خبریں آئیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے جو پردہ نشین ہیں وہ منظر عام پہ ان کے نام آئیں، اور بہت ساری چیزیں ڈسکلوز ہو جائیں گی۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے زرداری صاحب کی گردن پہ ایسے انگوٹھا رکھا ہے کہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں مزید حافظ صاحب کو مزید 2 سیٹیں مل گئی ہیں، حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی، ان کو مزید 2 سیٹیں مل گئی ہیں، پیپلز پارٹی کی 2 سیٹیں کم ہو گئی ہیں، اور مارجن مزید کم ہو گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس واضح اکثریت حاصل ہے، صرف 5-7 نمبروں کا فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ان سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میئر بنانا چاہتی ہے کراچی کا، لیکن وہ نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب نے جماعت اسلامی کے ساتھ، جماعت اسلامی کو کھلی آفر کی ہے کہ آپ بالکل بلیک میل نہیں ہوں گے زرداری صاحب کے ہاتھوں، پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، ہمارے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ میئر بنیں گے، اور ڈپٹی میئر پاکستان تحریک انصاف کا ہو سکتا ہے۔ تو وہ بالکل اس کے بعد ایبسلیوٹ اتھارٹی، ایبسلیوٹ میجورٹی PTI اور جماعت اسلامی کے پاس ہو جائے گی، اور جماعت اسلامی کا میئر آئے گا کراچی کا۔ MQM پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، گورنر کس کے پلیئر ہیں، کیونکہ سب کو متحد کر کے الیکشن کا بائیک آؤٹ کروا دیا، نہ ہی سندھ گورنمنٹ سے کوئی بات منوائی جا سکی، نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ سے منوائی جا سکی، نہ ہی الیکشن کمیشن سے منوائی جا سکی۔ تو کامران ٹیسوری نے کیا کھیل کھیلا، یہ ساری چیزیں ابھی آنے والی دنوں میں سامنے آئیں گی، لیکن کھیل بڑا دلچسپ ہے، دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔